اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں قبروں کے اوپر چراغ جلانے یا روشنی کرنے کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ اگر روشنی قبر کے اوپر لگائی جائے یا قبرستان میں لائٹ وغیرہ کا انتظام کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اہل علم نے کہا ہے کہ بغیر حاجت کے، اگر حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو قبرستان میں روشنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حاجت ہے، مثال کے طور پہ رات میں قبر بنانی ہے تو روشنی چاہیے، یا رات میں کسی جنازے کو دفن کرنا ہے تو روشنی چاہیے، تو ایسی صورت میں روشنی وغیرہ قبرستان میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی ضرورت کے روشنی کرنا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اور اس سے یہ اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع گئے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی حدیث میں آپ کے سامنے تذکرہ آ چکا ہے۔ رات کے وقت گئے، ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی چراغ وغیرہ لے کر نہیں گئے، کوئی روشنی لے کر نہیں گئے۔ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے آپ، کوئی روشنی لے کر نہیں گئے، بلکہ آپ قبرستان گئے، وہاں زیارت قبر کی دعا پڑھی اور قبر والوں کے لیے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ واپس آئے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ روشنی وغیرہ اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو لے کر جانا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ قبروں کے اوپر، قبرستان کے اوپر لائٹ اور روشنی نہ لگائی جائے، مگر یہ کہ اگر ضرورت ہے اور حاجت ہے تو جتنی بھر سے ضرورت پوری اور مکمل ہو جاتی ہے اتنا بھر پورا اور مکمل آدمی کو کر لینا چاہیے۔ یعنی اب کوئی یہ سوچے کہ نہیں رات کو ہم لوگوں کو دفن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو 4 ہیلوجن لائٹ لگا کر کے چاروں طرف لگا دے، 12 مہینہ وہ جلتا رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جس دن ضرورت پڑے رات کو دفن کرنے کی اس دن آپ لائٹ لگا لیں، اور اس کے بعد دفن وغیرہ کر کے اس کے بعد لائٹ نکال لیں، کھول لیں، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ چلیں مسائل پڑھیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، اوثان کی تصریح و توضیح ہے۔ ہاں، اوثان کس کو کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے نا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، ہے نا، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ پوجی جائے یا جس کی عبادت کی جائے وہ چیز وثن ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو اسٹیچو نہ بنایا جائے، اگرچہ وہ جاہلیت کے زمانے میں موجود نہیں بھی تھی تب بھی،
اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع کیا ہے، وہ بت پرستی جو جاہلیت کے وقت میں موجود تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اس سے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، تو کیا جس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت قبر موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں، بالکل نہیں موجود تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے، اگرچہ وہ جاہلیت میں موجود نہیں تھی تب بھی وہ وثن ہے، اور چاہے اس کو آپ اسٹیچو بنائیں یا نہ بنائیں، چاہے اس کی تصویر لگائیں یا نہ لگائیں، اگرچہ قبر کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے ہی عبادت کر رہے ہیں تو وہ قبر بت ہے، وہ قبر بت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس کی پرستش کی جا رہی ہے۔ چلیے، دو عبادت کا معنی و مفہوم واضح ہوتا ہے۔ بالکل عبادت کا معانی اور اس کے مفہوم کا اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے تعبد، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے آدمی عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے خوف، رجا اور محبت، ان تینوں کے درمیان ادا کرے۔ خوف، رجا اور محبت، خوف، امید اور محبت، یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ادا کی جانے والے عمل کو عبادت کہا جاتا ہے، جو آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ چلیں، 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو آپ کی امت اب شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، یعنی ہم جو چاہیں وہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں آپ کی امت شرک میں نہیں جا سکتی ہے نا؟ یہ لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان اور کچھ علماء کے درمیان اپنے اپنے تقریروں کے اندر، اپنے وعظ کے اندر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ امت محفوظ ہو گئی ہے شرک سے، بت پرستی سے یہ امت محفوظ ہو گئی ہے، اب نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر اس امت میں شرک کے وقوع کا خطرہ نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پناہ مانگتے شرک سے؟ اللہ رب العالمین سے پناہ کیوں مانگتے؟ ہے نا؟ اگر اس امت میں شرک نہیں آتا تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیوں پناہ مانگتے؟ اور ابھی اس کے بعد کا جو باب آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں اس شبہہ کے اوپر ہم تفصیلی رد آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن اس امت میں شرک واقع ہوگی، اس کے دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل اگر کوئی آدمی لینا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ رب العالمین میرے قبر کو تو بت مت بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اگرچہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احتمال نہیں ہوتا کہ لوگ میری قبر کو بت بنا کے اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے کیوں سوال کرتے، کیوں نجات اور سلامتی مانگتے؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز واقع ہونے والی ہے اور واقع ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنے توفیق سے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس چیز سے محفوظ کر دیا، اور انشاءاللہ قیامت تک قبر محفوظ رہے گی اور لوگ اس کی عبادت وہاں پر حاضر ہو کر کے نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، اور اپنے مرضی سے اپنے گھر میں یا اپنے دل میں جو چاہیں لوگ وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس امت کو محفوظ کرے اور بچا کر کے رکھے۔ چلیے، 4، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ بالکل، یعنی اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ڈرایا اپنی امت کو، یعنی یہ کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد،
اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا سخت غضب ہوا جن لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنا لیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بھی اپنی امت کو ڈرایا، اور شرک کے طرف لے جانے کا جو چیز وسیلہ تھا، یعنی قبروں کی تعظیم کرنا، قبروں کی غلو کرنا، قبر کے اوپر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اس چیز سے بھی ڈرایا، کیونکہ یہ شرک کے طرف لے جانے کا وسیلہ ہے. یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم قبر میں عبادت کر رہے ہیں، بھائی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قبر والے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں گے تب بھی تم حرام کام کر رہے ہو، کیونکہ قبر کے اوپر عبادت کرنا یہ شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کام کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنایا، اگرچہ وہ اللہ رب العالمین کا ہی سجدہ کرتے تھے قبر میں، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. سمجھ گئے؟ پانچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا شدید قہر و غضب نازل ہوا تھا. بالکل، یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کا شدید غضب، یعنی اس سے پتہ چلا کہ صفت غضب یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. اور ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح سے یہ رکھیں کہ انسان جس طرح سے غصہ ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، وہ کیفیت اللہ رب العالمین کی نہیں ہوتی ہے. یعنی ہم غصہ ہوتے ہیں، آپ غصہ ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ، آپ کا چہرہ سرخ ہوتا ہوگا، ناک پھول جاتا ہوگا، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں گی، تو ہمارا آپ کا ہوتا ہوگا. اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہے. کیسی کیفیت ہے؟ جیسی اس کے جلال کو، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، اس کے کبریائی کو لائق. ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. کب ناراض ہوتا ہے؟ جب اس کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کیا جاتا ہے، جب اس کے حکموں کو ترک کیا جاتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑا جاتا ہے، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا اس کو کیا جاتا ہے، تب اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. کیسے ناراض ہوتا ہے؟ کس طرح سے ناراض ہوتا ہے؟ جیسے اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو لائق ہے، ویسے ناراض ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ 6، ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ لات جو عرب کا سب سے بڑا بت تھا، اس کی کس طرح عبادت شروع ہوئی تھی؟ بالکل. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں مجاہد نے حضرت اپنے استاذ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر میں افرأیتم اللات والعزی میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ لات کی عبادت کیسے ہوئی. کہ یہ نیک آدمی تھے لات، لما مات، مر گئے جب، تو عکفو علی قبرہ، لوگ ان کے قبروں کے مجاور بن گئے، ان کے قبر کے مجاور بن گئے، آس پاس چپک کے بیٹھنا شروع کیا ان لوگوں نے، اور بیٹھ کر کے وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا معاملہ؟ وہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. اور یہی شیطان کا طریقہ ہے لوگوں کا. اسی طرح سے ہر زمانے میں وہ شکار کرتا ہے شیطان، اور ان کو شرک باللہ کی طرف لے جا کر کے ڈھکیل دیتا ہے. اور وہ ایسا اندھیرا گڑھا ہے شرک باللہ، جہاں سے آدمی لوٹ کر کے آنا پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور دنیا والوں کی حفاظت فرمائے. چلیے. 7، یہ بات معلوم ہوئی کہ لات ایک بزرگ کی قبر تھی. بالکل. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کانا یلت السویق للحاج، حاجیوں کے لیے ستو گھول کر کے پلاتے تھے، نیکی کا کام کرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی نیک تھے، مہمان نواز تھے. تو کیا ہوا جی؟ مہمان نوازی کی صفت نیک آدمی کی صفت ہے نا. آدمی اگر بخیل ہو اور مہمان نواز نہ ہو تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس آدمی کے اندر اچھے آدمی ہونے کی صفت نہیں ہے. لات کی جو صفت بیان کی گئی کہ وہ حاجیوں کے لیے ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا، لہذا اس کی یہ صفت اس کو نیک آدمی کے زمرے کے اندر لاتی ہے. چلیں. 8، لات صاحب قبر کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے. بالکل. لات صاحب قبر اس شخص کا نام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یلت السویق، ستو چونکہ وہ گھولا کرتے تھے، گوندا کرتے تھے، اس سے ان کا نام لات پڑ گیا ہے نا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اللہ رب العالمین کے نام سے، یعنی اللہ سے اخذ کیا ہے،
اور تا جو آخر میں لات کا ہے وہ تائے تانیس کا ہے، اللہ یہ ہے اصل، ہا کو ہٹا کر کے وہ تائے تانیس کا تا لگا دیا، اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے اسما میں، اس کے ناموں میں الہات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ چلیے، نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ بالکل اس کی وضاحت ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ چلیں 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔ بالکل، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں قبروں کے اوپر چراغ جلانے کا رواج تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کام درست جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ باب نمبر 22 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا۔ یہ باب دیکھیے، پھر سے پڑھیے اس کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا۔ کہا باب ما جاء فی حمایت المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ہر ناحیے سے، چاروں طرف سے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کر دی۔ وسدہ کل طریق، اور ہر اس راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا جو شرک کے طرف لے کر کے لوگوں کو جاتی تھی۔ شرک کے طرف لے کر کے لوگوں کو جانے والے جتنے راستے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے خاطر ان تمام راستوں کو بند کر دیا۔ بند کر دیا مطلب امت کے سامنے واضح کر دیا، بیان فرما دیا۔ جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن، مناسبت اس باب کی کیا ہے وہ بتا رہا ہوں، کہ جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کے سب سے بڑے سبب کا تذکرہ کیا ہمارے اور آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ غلو، صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا، یا صالحین کے قبروں کے سلسلے میں غلو کرنا، اور غلو کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک کی طرف گھسیٹ کر کے لے جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس باب کا تذکرہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کو پورے طور پہ بند کر دیا۔ یعنی کون سا باب؟ قبروں کے باب کو، یعنی شرک کا ہر وہ راستہ جو قبر سے ہو کر کے گزرتا تھا، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس باب کو پورے طور پر بند کر دیا۔ یعنی اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ صرف قبر کے راستے کو بند کیا، قبر کے علاوہ بھی شرک تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے امت کو ڈرا دیا، منع کر دیا۔ اور ہمارا اور آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اپنے امت کے افراد کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی سے آپ نے آگاہ کر دیا، اور دنیا اور آخرت کی جتنی برائی ہو سکتی تھی، جتنی نقصان دہ چیز ہو سکتی تھی، چاہے دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور بتا دیا۔ اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، لوگوں میں نے تم کو ایک واضح شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جہاں کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، دن کی طرح روشن ہے۔ اگر آدمی سمجھدار ہے، اگر آدمی اللہ کا خوف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہے، تو کبھی بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر عمل کر کے وہ آدمی خائب و خاسر نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے ڈراتے تھے، اور شرک تک پہنچنے والا جتنا راستہ تھا ان تمام راستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں جی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا اس وقت سے لے کر کے، جب سے آپ رسول بنائے گئے اس وقت سے لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک، یعنی 23 سال کی عمر ہے، ایک سیکنڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا مبالغہ اس بات سے خالی نہیں کیا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو توحید سے، شرک سے نہ ڈرایا ہو اور توحید کی دعوت نہ دی ہو۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے وقت میں تھے تو اس وقت بھی آپ اپنی امت کو شرک سے منع فرما رہے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز مت کرو جیسے نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور وہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے کہا السید اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین ہی اصل سید ہے۔ کچھ لوگ آئے، کہا کہ آپ فضل کے اعتبار سے سب سے بڑے ہوئے ہیں، بخشش اور عطا کے اعتبار سے ہم سب سے بڑے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تمہارے اوپر غالب نہ جائے، تم جو کہتے تو وہی بات کہو اور مجھ کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، تعریف نہ کرو۔ اسی طرح سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا انما انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، محمد میرا نام ہے، عبداللہ کا میں بیٹا ہوں، اور قسم اللہ کی میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے مقام اور مرتبے سے اوپر اٹھاؤ، اس مقام اور مرتبے سے جس مقام اور مرتبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نازل فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ امت کے افراد بعد میں چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں بیجا گلو نہ کرنے لگیں، شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا حصہ نہ مانگنے لگیں، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب چلتا ہے، دلوں کے حال کو جانتے ہیں، کسی پیر کے لیے کہتے ہیں تو نبی کے لیے تو بدرجہ اولا کریں گے اس کو۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرا دیا اور امت کے افراد کو خبردار کر دیا، اور آپ نے توحید کے تمام ناہیوں کو پورے طور پر بند کر دیا اور امت کے افراد کو اس سے ڈرا دیا۔ ہر وہ فتنہ جو فتنہ قبر سے ہو کر کے شرک تک انسان کو لے کر جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے امت کو آگاہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمت توحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ تو کہیں گے کہ یہ باب خاص ہے، اور اس سے پہلے کے جتنے ابواب گزرے ہیں وہ سب کے سب عام ہیں۔ خاص طور پر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو بیان کیا جائے گا جو آپ نے خصوصی طور پر شرک سے لوگوں کو روکتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر ہم سے یہ کہے کہ قبروں کے تعلق سے، غور کیجئے گا ایک بات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کب سے، جب سے ہم لوگ سبق شروع کیے ہیں میرے خیال سے اس مرتبہ، اس وقت سے یہ قبر ہی کا باب چل رہا ہے کہ نہیں جی؟ جی سب سے پہلا باب چلا باب ما جاء ان سبب شرک بنی آدم وترکہم لدینہم هو الغلو فی الصالحین۔ اس کے بعد دوسرا باب آیا کہ اس سلسلے میں بیان کہ جو آدمی کسی صالح آدمی کے قبر کے سامنے اللہ کی عبادت کرے تو اگر اس کو عبادت کرے گا تو اس کا کیا گناہ ہوگا۔ اس کے بعد باب قائم کیا، کہا کہ قبروں، صالحین کے قبروں کے تعلق سے غلو کرنا یہ ان کو بت بنا دیتا ہے جو اللہ کے علاوہ، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ باب قائم کیا باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
توحید کی کس طرح سے حفاظت کی، اور ہر وہ راستہ جو شرک کی طرف جا رہا تھا اس کو بند کر دیا اور امت کو اس سے ڈرا دیا۔ تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس امت کے اندر قبر کا فتنہ یہ جو ہے عام ہے، قبر کا فتنہ عام ہے، یہاں تک کہ لوگ قبروں سے اتنا مانوس ہو گئے اور قبروں سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ قبر میں بیٹھنا، قبر میں اللہ کی عبادت کرنا یا قبروں سے جا کر مانگنا ان کے نزدیک کوئی برائی کا کام نہیں ہونے لگا۔ اب ایک زمانہ آئے گا جب نوابوں کا دور چلتا تھا اسی میں، تو آپ ساؤتھ وغیرہ میں آ کر کے دیکھیں، دیہات ہے، کسی نواب نے وہاں مسجد قائم کی اور اس مسجد کے خرچے کے لیے زمین کو وقف کر دیا، یعنی یہ 10 ایکڑ زمین ہے، 20 ایکڑ زمین ہے، اس میں غلہ نکلے گا اور اسی سے مسجد کا خرچہ چلے گا، اس کے امام کے مؤذن کا اور دوسرے لائٹ بل وغیرہ کا خرچہ جائے گا، کسی سے چندہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس نے یہ وصیت کی کہ مجھ کو جب دفن کرو گے تو اسی مسجد کے صحن میں دفن کر دو۔ قبر ہے مساجد کے اندر اور لوگ وہاں نماز بھی ادا کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو قبروں سے لوگ اس قدر مانوس ہو گئے کہ طبعی طور پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ تو جب طبعی طور پر کسی چیز سے فرق نہ پڑے تو شرعی طور پر اس چیز سے اس کی وضاحت مزید کر کے فرق ان کے دلوں کے اندر اس سے نفرت دلانے کی کوشش کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے ابواب کو قائم کیا جو قبر کے تعلق سے تھے، اور اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ صالحین کے قبروں کے سلسلے میں غلو کرنا یہ ان کو بت بناتا ہے، اور امت کے بہت سارے افراد جو ہیں شرک کے اندر مبتلا انہی قبروں کی وجہ سے ہوئے، جیسا کہ آج ہم اور آپ اپنے ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں۔ چلیے، ارشاد الہی ہے، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ 128 تا 129۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہاری تکلیف اسے شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح و ہدایت کا حریص ہے اور اہل ایمان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تین تاکید کا تذکرہ کیا جی، 3 تاکید کا۔ ایک تو لقد میں لام جو ہے وہ قسم کا ہے نا، تو قسم، اور اس کے بعد لام کا تذکرہ، اور اس کے بعد قد کا تذکرہ، یہ 3 چیزوں کا۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز میں تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے کسی چیز کو، تو یہ اس چیز کے عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے نا، اس چیز کے عظمت کے اوپر وہ چیز دلالت کرتی ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو کسی تاکید کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ رب العالمین سے زیادہ قول کے اعتبار سے کون سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو گفتگو کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا کر کے تاکید کے ذریعے سے کسی چیز کو بیان کر رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کی عظمت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے عظمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو تاکید سے بیان کر رہا ہے۔ کہا لقد جاءکم رسول، رسول مانے مرسل من اللہ،
اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے، تمہارے پاس آئے ہیں رسول جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم میں اہل علم کے اقوال ہیں، چند اقوال ہیں جس کا تذکرہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، درس سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی سر۔ جی سر۔ سارے لوگوں کو آ رہا ہے سمجھ میں تو؟ جی جی الحمدللہ۔ چلیں، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال ہے پریویس کلاس سے ریلیٹڈ۔ آپ نے کہا تھا کہ جنازے کی نماز ہم قبرستان میں نہیں ادا کر سکتے، مطلب سیپریٹ اگر ہو جنازہ کھانا تو وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے مطلب جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہو کسی وجہ سے، تو وہ 40 دن کے اندر کسی بھی دن آ کر قبر کے پاس نماز ادا کر سکتا ہے، تو وہ قبرستان کے اندر پڑھے گا یا کہاں پہ؟ اندر پڑھے گا، وہ اندر پڑھے گا۔ جی، وہ استثنائی کیفیت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایکسپٹیشن۔ ایکسیپشنل، ہاں، کیا کہتے ہیں؟ ایکسیپشنل کیس ہے۔ ہاں، ایکسیپشنل، جی کہ عام طور پہ ویسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، کوئی آدمی نہیں پڑھ سکا، جیسے وہ بوڑھی عورت کا ہے نا جی قصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، لوگوں نے دفن کر دیا، آپ نے کہا کہ چلو دکھاؤ ہم کو قبر، آپ وہاں جا کر کے صلی علیہ کا لفظ ہے، اس میں اختلاف ہے لوگوں کا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دعا کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے نماز پڑھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھا ہے ویسا تو پڑھ سکتا ہے، اور علماء نے اس کی تحدید بیان کی ہے 40 دن کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، کوئی نیک عمل کرنے سے پہلے استخارہ کا جو دلیل ملتا ہے وہ ایک بار کرنا ہے یا 7 بار کرنا ہے؟ 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ والی جو بات کرتے ہیں نا لوگ، جی شیخ، وہ بات کہیں نہیں ہے صحیح کہ 7 اسلامی جی جی ایک بک میں دیا ہے 7 بار کا۔ ہاں جی ایک بک ہے اسلامی وظائف اس طرح سے کچھ ہاں، ہے، اس میں وہ 7 چیز بار صحیح نہیں ہوگی، صحیح نہیں۔ اسلامی وظائف جو آپ کے پاس ہے وہ کیا تحقیق شدہ ہے یا پرانا والا ہے؟ پرانا ہی ہے۔ ہاں، تو نہیں ہے 7 بار یا یہ بار، جتنا بار توفیق ہو، جتنی بار توفیق ہو کر سکتے ہیں۔ اور میں تحدید نہیں ہے مطلب؟ نہیں، عدد کی تحدید نہیں ہے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ بھیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو احادیث میں ضعیف احادیث بھی ہوتے ہیں نا، اگر وہ ہم عمل کریں تو کیا وہ جائز ہے؟ ضعیف اگر حدیث ہے تو پھر وہ حدیث ہی نہیں ہے نا، ضعیف وہ اس وجہ سے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر ہم کیسے عمل کریں گے؟ اور جو صبح شام کے اذکار میں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھنا، کیا یہ بھی ضعیف احادیث میں ہے کیا؟ یہ عدد موجود ہے 7 مرتبہ پڑھنا، صبح اور شام کے اذکار میں کچھ عدد کا تذکرہ ہے جی، تو وہ صحیح حدیثوں سے ہے میرے خیال سے، لیکن آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ جیسے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھنا فجر کے بعد، تو پڑھ سکتے ہیں یہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ
ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो डब्बा वाला मसला बताया था सर, जो कब्रिस्तान के अंदर जो डब्बा रखते हैं वो मतलब बाहर रखने से चलेगा, कब्रिस्तान के बाहर? कब्रिस्तान के बाहर रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन ना रखें तो बेहतर है भाई। नहीं रखना बेहतर है, ना रखें तो बेहतर है। बाहर रखना भी तो इस बात की दावत है कि जो लोग आए हो कब्रिस्तान में वो लोग देते हुए जाओ। जी जी सही, नियत तो वही होता है कि जो लोग आए हुए हैं तो वो जो लोग लोग आए हैं देते हुए जाएं। देते हुए जाएं। उसका और कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं, तो दूसरा रास्ता इससे देखिए दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। हम लोग सिर्फ जाहिरी चीज को देखते हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी जब ये बीमारी आई थी ना, कोरोना आया था, उससे बहुत सारे अमवात हो रहे थे, है ना? जी। अल्लाह ताला की तकदीर से लोग इंतकाल हो रहे थे। बीमारी लग रही थी कि नहीं लग रही थी, क्या मामला था, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन काफी लोग इंतकाल हुए। हर जगह से इंतकाल की खबरें सुनने में आई। तो अब कुछ लोगों ने तहरीक किया उसमें कि ऐसे में सदका और खैरात करना चाहिए, हमको सदका और खैरात करना चाहिए। और इज्तिमाई तौर पे सदका और खैरात किया गया। एक आदमी को मुतय्यन करते हैं या करने का इरादा किया, एक आदमी को मुतय्यन करते हैं, वो बैठेगा कागज कलम लेकर के और सब लोग आइए अपना अपना नाम लिखवाइए दीजिए। क्या ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था क्या इज्तिमाई तौर पे ये करने का? नहीं। लेकिन एक तरीका मौजूद है, देखिए, जो बिदअत है। जिस दिन मैयत के घर में लोग इंतकाल होते हैं ना, या मैयत कोई इंतकाल हुआ ना, तो मैयत के घर वाले उस दिन सदका और खैरात करते हैं। अगर इसको रिवाज दे दिया जाता तो मामला क्या होता? बढ़ जाता। अब फिर किसी के घर में इंतकाल होता, कोई सदका और खैरात करता, फलां घर में इंतकाल होता, वो सदका और खैरात। तो सदका और खैरात करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको किसी चीज से जोड़ करके करना, उसके लिए दलील चाहिए। हाँ, इनफिरादी तौर पे अगर आप कर रहे हैं, कोई बीमार है घर में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से सदका और खैरात किया करो, क्योंकि अल्लाह सदका और खैरात करना अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है। तो आप कीजिए ना भाई, चुपके से अपने ये से कीजिए। लेकिन दुकान लगा के सदका और खैरात करना, ऐलान करके सदका और खैरात करना, उसकी दलील कहाँ है? इवन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज और चांद ग्रहण लगने में भी सदका और खैरात करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दे करके तरगीब किया। तरगीब दिलाया नहीं दिलाया? क्या आपने इकट्ठा किया उस माल को? नहीं किया, उसकी दलील नहीं है। हाँ, लेकिन ईद में जब आप नमाज के लिए गए तो हजरत बिलाल को लेकर के गए, सदका और खैरात करने के लिए कहा, तो हजरत बिलाल अपने दामन में सदका और खैरात वसूलने लगे। यहाँ तक कि औरतें कोई कान की बाली निकाल के, कोई अंगूठी निकाल के, कोई नाक का पहनने वाला निकाल करके वो सब उनके हजरत बिलाल की ये में डालने लगे। यहाँ इज्तिमाई मौजूद है, तो ईद में उठाइए ना चंदा। लेकिन जहाँ दलील नहीं है मौजूद, वहां पर सिर्फ कमर्शियल मामले को लेकर के कि लोग जमा होते हैं उस वक्त ज्यादा चंदा होगा, नहीं करना चाहिए। मनहज के ऊपर जो तरीका है उस तरीके के ऊपर कायम रहना चाहिए। और एक बात सर, जैसे आप बताए कि अभी जैसे किसी के घर में बीमार होते हैं तो सदका देते हैं, तो मतलब नियत क्या उसके नाम से दे रहे हैं, ऐसा नियत करने से करके देने से कोई जरूरी नहीं है कि नाम पढ़िए। बल्कि कुछ लोग ऐसा होता है कि बकरी उकरी देते हैं, तो बकरी लेकर के मरीज के पास आते हैं, उसके जिस्म से सटाते हैं, या उसको कहते हैं कि इसके पेट के ऊपर हाथ फेर दो, फिर ले जा करके उसको देते हैं। ये सब की दलील मौजूद नहीं है, और ये सब बिदअत है। बकरिये देंगे, दे देना है। अगर मतलब जैसे सदका देना है तो बीमार होने से अगर सदका देना है तो दे सकते हैं, ऐसा कोई नियत करना नहीं है। दे सकते हैं, अपनी नियत से आप दे सकते हैं, है ना। अब नियत आपकी है, अल्लाह ताला जानता है ना बेहतर क्यों कर रहे हैं सदका,
لیکن وہیں پہ اگر نظر کر کے کرے اے اللہ تعالیٰ میرے مریض کو شفا یاب کر دے گا تو ہم 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اگر یہ کر کے صدقہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، کتاب التوحید پڑھنے والے یا اصول ثلاثہ پڑھنے والے لوگ. ٹھیک ہے جی سر، جزاک اللہ خیر. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ